نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جڑے بزرگ بیٹھے نے نا انہاں نوں ذرا اگے لے آؤ، اٹھ کے نا ایتھے تسی اگے آؤ، تسی بیٹے ہور اگے ہوئے ہو، ارے ہوئے ہو اگے قریب، بیٹے اگے آ جاؤ، ہاں قریب ہوئے ہو بالکل۔ انہاں بزرگاں نوں رستہ دیو اگے آؤں، ایتھے آؤ تسی، ایتھے آؤ، ہاں آ جاؤ قریب ہوئے ہو، بسم اللہ۔ بیٹے تسی ادھر آ جاؤ، ہاں جی چلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، تشریف رکھو جی۔ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، ایصال ثواب کی انتہائی مقدس اور بابرکت محفل کے اندر ہم سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد قاسم صاحب مرحوم ان کے حق میں جو ہم ذکر و اذکار کریں گے، محفل پاک کا اہتمام ہے، کھانے کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، ان محافل کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے بھائی کی بخشش فرما، ہماری ماں کی، ہمارے باپ کی، ہمارے عزیز و اقارب کی۔ اس دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کا بھی علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، اور کرم والا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ ہمیں لگانا ہو کہ سرکار کا امتی ہونا کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آج کے اس دور کے اندر میں معذرت کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے اور پہلی امتوں نے کوئی الگ گناہ کیے تھے؟ شاید ان سے بھی آگے نکل گئے ہوں، لیکن پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، کسی کی سزا یہ تھی کہ اس کے پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے گناہ یہ کیا۔ ہم تصور کریں ذرا، ہم سب الا ماشاءاللہ اگر ہمارے گناہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اس طرح، تو بتائیے ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ اور پھر پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، کئی امتیں ایسی آئیں جن پر اجتماعی عذاب نازل ہوا، اور عذاب بھی مختلف صورتوں میں، اور کسی پر عذاب تو ایسے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بھی بدل ڈالی، مسخ کر دی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈلے ہوئے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اس نبی سے محبت کریں جس نبی کے صدقے سے اللہ نے سارے جہان کو آباد فرمایا۔ دنیا کی زندگی میں بھی کرم ہے، اور ایک مرحلہ آخرت کے احوال سے آنے والا ہے، وہ قبر والا مرحلہ ہے،
اور اس قبر والے مرحلے کے اندر بڑا مشکل کام ہے، اس کی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب کے لیے۔ وہ آخرت کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل قبر والی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ آپ نے نام سنا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دنیا میں عطا فرما دی کہ جنتی ہیں، اور ایک ایسا شرف ان کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ ان صاحبزادیوں کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آپ کا ایک لقب پڑ گیا۔ وہ کون سا لقب ہے؟ ذوالنورین۔ کیا ہے بولیے؟ 2 نوروں والے۔ وہ 2 نور کون سے تھے؟ وہ سرکار کی دونوں شہزادیوں کی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی حوالے سے آپ نے اپنے انداز میں اس وصف کو بیان کیا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی نسبت، اور جب غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کرنے لگے نا، اللہ کے محبوب نے اس وقت بھی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ جب کنواں خریدا مدینہ منورہ میں، اس وقت بھی اللہ کے محبوب نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ بیچنے کے لیے بازار میں گئے، رستے میں ملاقات حضرت عثمان غنی سے ہوتی ہے۔ پیارے علی کدھر جا رہے ہو؟ پیارے عثمان، آپ کو پتا ہے کہ میری شادی ہے۔ کن سے شادی ہے؟ بولو ذرا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سرکار کی وہ شہزادی کہ جن کی سواری قیامت کے دن، معاشر کے دن جب جا رہی ہوگی تو منادی ندا کر کہے گا، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اے معاشر والو اپنی آنکھوں کو جھکا لو، سرکار کی شہزادی کی سواری گزرنے والی۔ وہ شہزادی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میں مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کی شادی کے موقع پر سرکار نے فرمایا پیارے علی یہ زرہ بیچ ڈالو تاکہ شادی کے معاملات جو ہے نا اس پر پورے ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا پیارے علی کدھر؟ یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔
فرمایا تو مجھے بیچ دو۔ ذرا محبتیں دیکھیے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی، مجھے بیچ دو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر تم رکھ لو گے تو سبحان اللہ، یعنی گھر کی چیز گھر میں رہ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا پیارے علی میں جتنی قیمت دوں انکار نہیں کرنا، لے لینی ہے۔ آج کا دور ہو نا تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ چلو یہ جاننے والا ہے تو بازار سے ذرا 2-4 آنے کم بھی مل گئے تو خیر ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے علی جتنی قیمت دوں لے لینی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی جان، لے لوں گا۔ گھر گئے، بازار سے 3-4 گنا زیادہ قیمت لا کے علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی، یہ لو قبول فرماؤ۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو قیمت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے علی کہا تھا نا جتنی قیمت دوں گا آپ نے لے لینی ہے، تو قبول کر لی، زرہ لے لی، پیسے دے دیے، تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے۔ جب چلنے لگے نا تو حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی نے وہی زرہ جو خریدی تھی بطور ہدیہ پیش کر دی، یہ لو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا پیارے عثمان یہ تو میں نے بیچ ڈالی ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب کا فرمان نہیں سنا الہدایا لا تردو، کہ کوئی تحفہ مسلمان بھائی دے تو اس تحفے کو رد نہیں کرنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ وہ تحفہ قبول کر لیا، اب قیمت بھی لی، زرہ بھی لی، سیدھے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ قیمت ہے۔ فرمایا زرہ تو تمہارے پاس ہے، سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے محبوب نے پھر حضرت عثمان غنی کے لیے دعا فرمائی۔ اچھا اتنی مرتبہ جنت کی دعا اللہ کے محبوب نے فرمائی، خوشخبری سنائی، لیکن جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کن کے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کبھی نماز چھوڑی حضرت عثمان غنی نے؟ بولو اونچی آواز سے بولو، نہیں۔ صحابہ اکرام ہوں اور نماز چھوٹ جائے؟ وہ تو بدر کے میدان میں بھی گئے تو روزے رکھے ہوئے تھے۔ ہاں ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، فرض تو فرض رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی سنتوں پر پیرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرانا شروع کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسکرانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اب بندہ مسکراتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، یعنی کوئی چیز واقعہ ہوتی ہے یا سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو وہ سبب بن جاتا ہے بندے کے مسکرانے کا یا ہنسنے کا۔ آپ نے وضو کے بعد مسکرانا شروع کیا تو آپ کے غلام نے عرض کیا کہ حضور بات کوئی ہوئی نہیں، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ فرمایا اسی جگہ پر میں نے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کو وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی، لیکن قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی، آپ کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ رونا شروع کر دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں، سرکار کے امتیوں، ذرا سنو۔ آپ نے فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہوتا ہی چلا جائے گا، اور اگر اس کے اندر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اگلا معاملہ بڑا مشکل ہے۔
اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو موت یاد آتی ہے، قبر یاد آتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، میں اور آپ تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں۔ وہ تو صحابی رسول بھی تھے، داماد رسول بھی تھے، خلیفۃ المسلمین بھی تھے، کتنی مرتبہ جنتوں کی خوشخبری بھی پائی۔ یہ نہیں کہ ان کو کوئی شک تھا۔ یارو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر خدا کا خوف تھا۔ آج مجموعی طور پر ہمارے دلوں کے اندر سے یہ خوف نکل چکا ہے، مجموعی طور پر۔ اس کی دلیل یہ ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بولیے ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا، ہدی للناس ہدی للمتقین تبیانا لکل شیء، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا فرمایا وَإِطْرَتِي، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میں اپنی آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان کو پکڑ کر رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَسُنَّتِي، اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم قرآن اور سنت کو پکڑ کے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ پکڑ کے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پکڑ کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے۔ کیا ہم نے پکڑا ہوا ہے؟ حالانکہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں اترا، تلاوت کا فائدہ ہے، بڑا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے قرآن پاک کا کہ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے ایک حرف قرآن کا پڑھا اللہ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ والحسنۃ کعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا میں مصطفیٰ یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ محمد سے صرف محبت سے الف لام میم پڑھ دیا، اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ 30 نیکیاں صرف پڑھنے پر۔ اور اگر کوئی سمجھ کر پڑھے تو سن لیجئے، سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح کے وقت قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لے، سمجھے مفہوم کیا ہے، تو 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اس ایک آیت کو سمجھنے پر اللہ عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم نے تو قرآن پاک کو جو ہے نا الماریوں میں رکھ دیا، نہ خود پڑھے نہ اپنی اولاد کو اس طرف لگائے، الا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اب بھی ہیں پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن ہماری اکثریت اس دولت سے محروم ہو چکی ہے۔ ہمیں اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ یہ جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعائیں یاد ہیں نماز جنازہ والی؟ ہم ذرا غور کریں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، جو تاش کھیلنے والے تاش کھیلتے رہتے ہیں، اذان کا بھی احترام نہیں ہے، وہ کھیل رہے ہیں، اپنے رنگ میں بیٹھے ہیں، وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یارو آؤ، ہم اپنے بھائی محمد قاسم صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اللہ کا منکر تو مل جائے گا لیکن موت کا منکر نہیں ملے گا۔ کیوں جی بولو ذرا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے مل جائے کہ بھی اللہ کا انکار کر دے کہ اللہ نہیں ہے، جیسے ملحد ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن موت کے بارے میں سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی۔ جب یقین پکا ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری۔ اور یقین جانے جو تیاری کر کے جاتا ہے پھر موت اس کے لیے گھبراہٹ کا سامان نہیں بنتی، بلکہ موت اس کے لیے راحت کا سامان ہوتی ہے۔
علامہ اقبال نے فرمایا نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیا تبسم بر لبے اوست. فرمایا مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہوتے. اور یہی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق رسول تھے، سرکار سے محبت کرنے والے تھے، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی نے رونا شروع کیا. یہ ہم سب کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے. باپ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے، بھائی جا رہا ہے، بتائیے ہم روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ بولو. یہ ایک محبت کا اظہار ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ان رشتوں کی محبت رکھی ہوئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. یہ جو رشتوں کا محبت اور پیار ہے نا، یہ اللہ نے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم روتے ہیں، لیکن حضرت بلال نے اپنی بیوی کو فرمایا لا تقولی وا حرابا بل قولی وا ترابا. یہ ہائے افسوس نہ کہے بلکہ یہ کہے کتنا خوشی کا مقام ہے. یہ عجیب بات ہے یار. ہے تو یہ غم کا معاملہ، بیوی کا خامد جا رہا ہے، لیکن حضرت بلال فرما رہے لا تقولی وا حرابا او وا اسفا. یہ ہے افسوس نہ کہے بل قولی وا ترابا، یہ کہو کتنا خوشی کا مقام ہے. اور ساتھ ہی فرمایا سألقا غدن محمد و صحبہ. خوشی کا مقام اس لیے ہے کہ ادھر میری روح پرواز کرے گی، ادھر محمد عربی کا دیدار نصیب ہو جائے گا، ملاقات ہو جائے گی. لاقے یا یلقا کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، اور فعل مضارعہ کے شروع میں سین آ جائے تو مستقبل قریب کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. سألقا غدن محمد و صحبہ. اس سے ایک پتہ تو یہ چلا کہ حضرت بلال کو پتا تھا میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اب وہ لوگ اپنی قسمت کو پیٹیں جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں پتا کہ کب کون کہاں مرے گا، کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا. یہاں تو بلال بتا رہے ہیں. کہو سبحان اللہ، کہو نا ذرا. کون بیان کر رہے ہیں؟ ارے بلال تو سرکار کا غلام ہے. اگر غلام کے پاس اتنا علم ہے تو آقا کو اللہ نے کتنا علم دیا ہوگا. اور پھر دوسرا یہ بھی پتا چلا، حضرت بلال نے عقیدہ بیان کیا سألقا غدن، میں ملاقات کروں گا. یہ ملاقات بے جان کرتے ہیں یا جن کے اندر زندگی ہوتی ہے؟ بولو. میں ایک بہت بڑا مسئلہ تمہاری خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ آج کل ایک فتنہ ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد ختم ہو گیا، نہ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، بس ختم ہو گیا، مٹ ہی گیا، بس مر گیا. او بھائی موت فنا کا نام نہیں ہے. موت ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. جہان بدلتا ہے. ہم لفظ نہیں استعمال کرتے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا. انتقال کیا ہوتا ہے؟ یہاں زمیندار حضرات بیٹھے ہیں، ایک بندہ زمین بیچتا ہے، دوسرا خریدتا ہے. جب وہ رقم ادا کر دیتا ہے تو بعد میں انتقال نہیں کرواتے. وہ کیا ہوتا ہے انتقال؟ بھئی ملکیت بدل گئی. کیا بدل گئی؟ انتقال ہو گیا. زمین کا پہلے مالک کوئی اور تھا اور ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں بندے کا انتقال ہو گیا. انتقال ینتقل، انتقال کا معنی ہوتا ہے بدلنا. یہاں پر جہان بدلتا ہے تو ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا. بدلنے سے فنا نہیں ہوتا بھائی، جہان بدلتا ہے. اور جہان بدلنے پر حضرت بلال عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ملاقات کروں گا. ایک اور دلیل، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو اگے تشریف لے. قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں اور ایصال ثواب کے حوالے سے بالکل اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں کر کے ہم ختم شریف پڑھیں گے. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وصال ہو گیا. کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بندے کا وصال ہو گیا. وصال کا معنی کیا ہے؟ واصلہ یاسل وصلن کا معنی ہوتا ہے ملنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ بولو. ملنا. تو وصال کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جو سرکار کا غلام ہوتا ہے نا، جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے.
انتقال ہو گیا فنا نہیں، وصال ہو گیا فنا نہیں، ملاقات کرے گا فنا، بولو اونچی آواز سے، فرشتے بٹھاتے ہیں قبر والے کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، وہ منکر نکیر آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، اگر عربی گرامر کے ساتھ کوئی مس رکھتا ہے تو پوچھ کے دیکھیں، اقادہ یوکیدو اقاد باب افعال سے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہی ضمیر کا مرجع وہ میت ہے، قبر والا ہے، فَيُقْعِدَانِهِ، اس قبر والے کو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر قبر والا سنتا نہیں تو سوال کس سے ہے؟ یہ کہاں سے عقیدہ گھڑ لیا کہ مر گیا تو ختم ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی زندگی قبر والے کو عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ہم نے عقلوں پر پرکھنا شروع کر دیا، بھی وہ اگر زندہ ہے تو کھاتا کہاں سے ہے؟ کیا اللہ بغیر کھلائے زندہ رکھنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اونچی آواز سے۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں رہے، کون سا کھانا لنچ ڈنر کرتے رہے؟ وہ 309 سال تک، قرآن شاہد ہے، غار میں رہے 309 سال، بغیر کھلائے پلائے کس نے زندہ رکھا؟ تو جو ان کو زندہ رکھ سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہی ہے نا، وہ قبر میں بھی بغیر کھلائے پلائے زندہ، بولو اونچی آواز سے، رکھ سکتا ہے۔ ہاں، ہم نے اپنی عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہم نے اپنی عقل کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے، یا رسول اللہ آپ جو فرمائیں گے ہمارا ایمان ہے، آمنا وصدقنا۔ کوئی عقل مان سکتی ہے؟ بتاؤ، اللہ کو مانا کہ نہیں مانا؟ بولو اونچی آواز سے، کس نے دیکھا ہے؟ بولو، آپ کہیں گے جی ہم نے تو نہیں دیکھا، تو پھر کس نے بتایا؟ آئے ہائے، وہ دیکھنے والے نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے تو ان کے فرمان پر ہی مان لائے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا، فیض ہے احمد پاک کا، یہ تو ایک قبر کی بات ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سرکار نے فرمایا سوال ہوگا مرنے والے سے، مرنے والا سنے گا بھی، مرنے والا بولے گا بھی، مرنے والا دیکھے گا بھی۔ یارو، دیکھنا زندہ ہونے کی علامت، سننا زندہ ہونے کی علامت، بولنا زندہ ہونے کی علامت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا، فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ ہمیں تو اللہ سب سے بڑا غیب ہے، اس کی خبر اللہ کے محبوب نے دی، ہم نے مان لی۔ تو مانو پھر، یا پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اگر نبی کی نہیں ماننی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان کے پاس سے گزرو کیا کہا کرو؟ بولو ذرا، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بخشے، اللہ تمہیں بھی بخشے، تم چلے گئے ہو، ہم آ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ بنتا ہے اس حدیث پاک کے لفظ کا۔ کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ قبر والوں کو۔ کن کو؟ بولو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قبر کے اندر ایک خاص قسم کی زندگی ہے، اور تبھی سرکار نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی۔ یہاں میں سوال کرتا ہوں، جس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، بتاؤ ذرا، اگر قبر والے کو پتہ ہی نہیں تو اللہ نے جہنم کا گڑھا کیوں بنائی ہے؟ ایک سوال ہے نا۔ یا جس کی قبر جنت کا باغ بنی، اگر قبر والے کو پتہ ہی نہیں کہ میری قبر جنت کا باغ بن گئی ہے تو اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ یارو، اس بات کی دلیل ہے قبر کے اندر ایک خاص قسم کی زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی پر قیاس نہ کرو کہ آکسیجن کہاں سے آتی ہے، وہ سانس نہیں لیتا تو زندہ کیسے؟ کیا اللہ بغیر سانس کے زندہ نہیں رکھ سکتا؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 120 دن حمل کے جب گزر جاتے ہیں، روح ڈال دی جاتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے،
جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں نشو و نما بھی ہو رہی ہے، دل بھی بن گیا، سارا کچھ، دل دھڑکن بھی اس کی کام کر رہی ہے، لیکن بتاؤ ماں کے پیٹ میں بچہ سانس لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ اس کی پرورش ایک لیکوڈ مادے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، پانی کے اندر۔ یہ آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، آج ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، پہلے وقتوں میں سیانی دائیاں ہوتی تھیں، اگر بچہ روتا نہیں تو تھا اس کو رلاتی تھی، کیوں؟ تاکہ اس کے پھیپھڑے ورکنگ میں آ جائیں پورے، تو وہ اس کو رلاتی اس لیے تھی، یہ اس کے نظام تنفس اس کا ورکنگ میں آ جائے پورا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ بچہ ماں کے پیٹ میں سانس نہیں لیتا، زندہ کس نے رکھا؟ بولو۔ تو وہ اللہ قبر میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ رکھنے پر قادر ہے؟ نہیں، زندہ ہیں۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے، اگر مرنے والا گناہ گار ہو اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور اگر مرنے والا نیکوکار ہو تو ہماری دعاؤں کی برکت سے اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف پڑھتے ہیں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اور یہ ان کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں جو دعا کے قائل نہیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیثیں کیسے ہضم ہو جاتی ہیں، یہ کیوں نہیں نظر آتی، یہ سرکار کے غلاموں کو ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ میرے پاس آئیں جامعہ فریدیہ سعیدیہ میں آپ کو حدیث پاک دکھاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک قبر والے کا درجہ بلند ہوا۔ کیا ہوا؟ بولو، درجہ بلند ہوا۔ تو قبر والے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انا لی ہذہ، یہ میں بالکل حدیث پاک کے لفظ سنا رہا ہوں جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائے، انا لی ہذہ، یا اللہ یہ درجہ بلند کیسے ہوا؟ ویسے قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ پر اور سماعت مصطفیٰ پر۔ نگاہ مصطفیٰ یہ ہے کہ قبر والے کا حال دیکھ رہی ہیں، اور سماعت مصطفیٰ یہ ہے کہ قبر والا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، قبر والے کی آواز اللہ کے محبوب سن رہے ہیں۔ انا لی ہذہ، یا اللہ یہ درجہ بلند کیسے ہوا؟ سرکار نے فرمایا، ہاتف سے آواز آئی، باستغفار والدک لک، قبر والے تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، ہم نے درجہ بلند کر دیا۔ اب چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے، وگرنہ میں آپ کی خدمت میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح صدور کے اندر یہ پوری ہے ہی احوال قبور کے بارے میں پوری کتاب حدیث پاک کی، جس کے اندر یہاں تک روایات ہیں کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے یا ہدیہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے مرنے والے کی طرف سے، قبر والا جان جاتا ہے دعا کس نے مانگی ہے۔ ہاں، قبر والا جان جاتا ہے میرے لیے دعا، بولو، کس نے مانگی ہے۔ حضرات گرامی، تو نگاہ مصطفیٰ کا یہ فیض ہے کہ منو مٹی پڑی ہوئی ہے، قبر والے کا حال دیکھ رہی ہیں۔ سماعت مصطفیٰ یہ ہے، قبر والا قبر میں بول رہا ہے، اللہ کے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو کر سماعت فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا، غیب سے آواز آئی، باستغفار والدک لک، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے وہ ہاتف کی آواز بھی سنی، تیرے بیٹے نے مغفرت کی دعا مانگی۔ حضرات گرامی، ایصال ثواب برحق ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان دعاؤں کی برکات قبر والوں کو ملتی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے اپنے بھائی محمد قاسم مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، اس پر انحصار کر کے یہ نہ ہو کہ ہم نیکیوں سے دور ہو جائیں، نمازوں سے دور ہو جائیں، چلو دعا تو مانگ ہی دینی ہے۔ نہیں، سرکار کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرو۔ سرکار نے فرمایا، القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ آج ہم اہتمام کریں، زندگی ہے، صحت ہے، قرآن پڑھیں، نہیں پڑھا ہوا تو پھر بھی پڑھیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر پنگوڑے تک علم حاصل کرو۔ کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا میں 60 سال کا ہو گیا تو اب میں قرآن پڑھوں گا۔ ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ پیارے کی محبت لینی ہے۔
یہ نہیں دیکھنا کہ میری عمر کتنی ہے، اب میں مسجد میں جاؤں گا، نہیں، مسجد میں جانے کے لیے تو کوئی قید ہے ہی نہیں، بزرگ بھی جائے، بچہ بھی جائے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اہتمام کریں قرآن پاک کی تعلیم کا۔ ہم یہ تو بڑا مشورے کرتے ہیں کہ کون سے سکول میں داخل کروانا ہے، انگلش میڈیم سکول کون سا اچھا ہے، اور اس کے لیے کنوینس کا انتظام کرتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کا انتظام کرتے ہیں، پھر ٹیوٹر بھی رکھتے ہیں۔ کبھی قرآن کے لیے بھی اتنی کوشش کی ہے ہم نے؟ بولو ذرا، کی ہے کوشش؟ نہیں کی، تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد نمازی ہوگی تو ہر نماز کے وقت کتنی مرتبہ وہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیں، اگر بچوں نے قرآن نہیں پڑھا بچوں کو قرآن پڑھائیں، اگر خود نہیں پڑھا خود بھی پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مفہوم کے ساتھ پڑھیں۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا موت اور زندگی کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ دیکھے تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کی دوڑیں چھوڑ دیں، کوئی دنیا کا سامان ساتھ ہے، بولو اونچی آواز سے، ساتھ ہے۔ جتنی کمائیاں کر رہے ہیں، بنگلے، کوٹھیاں، یہ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا۔ ہمارے مال میں سے ہمارا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو کھا لیا، ہضم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچا دیا۔ اللہ کی راہ میں جو دے دیا وہ کیا ہے؟ بولو، وہی بچت ہے ہماری۔ ہم دیکھتے نہیں کہ ہم کس قدر گر چکے ہیں۔ خوشیوں کے موقع پر، چوڑوں پر ہم دتھیوں کی دتھیاں نچھاور کرتے ہیں، جب مولوی صاحب کی باری آتی ہے تو اس وقت مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی پاپا جی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں کچھ باتیں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یارو، کس مولوی صاحب کو دینے ہیں آپ نے جس کی تنخواہ 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، چلو بڑی چھاڑ مار لی۔ مجھے آپ میں سے کوئی بندہ 30,000 کے ساتھ اپنے گھر کا نظام سارا چلا کے دکھائے۔ آج کی مہنگائی کے دور میں چلے گا؟ بولو۔ تو اس مولوی صاحب کا جب وہ نام بھی نہیں لیتا ابھی تک، 3-4 ویسے ہی مشیر کھڑے ہو جاتے ہیں، او جی اتنی فیس تو نہیں ہے جی۔ اس وقت یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ مراسیوں پر، باجے والوں پر، اور ان پر تو ہم نے بغیر سوچے سمجھے، مطلب ہے کہ 100 کے نوٹ بھی نچھاور کر دیے، جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئی تو ہم مرنے والے ہو گئے۔ ایک اور لفظ سنا جاتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں جی حق مہر کتنا؟ پوچھا ایک سے جاتا ہے 4-5 بول پڑتے ہیں کہ شرعی حق مہر رکھے جی۔ کیوں جی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے 3 دن شریعت کیوں نہیں یاد آئی؟ جب شرابیں چلتی رہی، جب کنجر ناچتے رہے، ان کنجروں کا ہم استقبال کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، وہ عزت کے قابل ہیں؟ بولو ذرا بھائیو، وہ عزت کے قابل؟ بولو اونچی آواز سے، نہیں ہے۔ اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ارے مولوی صاحب کو یا مسجد کو یا مدرسے کو جو دیا نا، اس کا حساب تم نے نہیں دینا، اللہ اپنے فضل سے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مت سوچو، ہاں گناہ پر خرچ کرتے ہوئے روک لو۔ من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے پیار کی، کس کے لیے؟ بولو۔ جب اللہ کے لیے محبت کی جائے گی تو اس کے اندر 2 نمبری نہیں آ سکتی۔ وابغض للہ، اور دشمنی بھی کی تو اللہ کے لیے کی، جیسے صحابہ کرام نے یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دشمنی کی، بے شک قریبی رشتہ دار ہی ہے، اس کے ساتھ بھی دشمنی کی جس نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، نہیں مانا، کہا کہ تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ وآتى للہ، اللہ کی رضا کے لیے دیا، اور اللہ کی رضا کے لیے نہ دیا، ہاتھ روک لیا، نہیں یہاں پر دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، فقد استکمل الایمان، فرمایا جو بندہ یہ 4 کام کرے گا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔